میں پچھلے دنوں ملک سے باہر تھا اور وہاں نجی محفلوں میں بھی اور ٹیلی ویژن چینلز پر بھی ایک سوال بڑی کثرت سے پوچھا جا رہا تھا. اور 2 روز پہلے ایک اخبار کے لیے میرا انٹرویو ہو رہا تھا، اس میں بھی وہی سوال دوبارہ کیا گیا کہ روحانیت، روزمرہ کی زندگی، روحانیت اور سیاست، یہ دونوں پہلو مختلف کیوں ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ روحانیت کو انسان اپنی روزمرہ کی زندگی سے علیحدہ کر سکتا ہے یا سیاسیات سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے، معاشیات سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے، معاشرت سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے. یہ سوال اس وقت ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں جب ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ روحانیت کا تعلق کچھ ماورائے فطرت قوتوں کے بیدار کرنے سے ہے. اگر ہم روحانیت پر چلیں گے تو ہمارے اندر ایسی قوتیں پیدا ہو جائیں گی جو عام انسان میں نہیں ہیں. اگر ہم اس کو مختصر لفظوں میں کہیں تو ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ روحانیت نام ہے صرف ٹائم اینڈ اسپیس سے بیونڈ ہو جانے کا. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم روحانیت کو سمجھ ہی نہیں پاتے. کسی زمانے میں یہاں گفتگو کے دوران ایک چیز میں نے عرض کی تھی کہ انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک مادی جسم اور ایک روحانی جسم. روحانی جسم تو عالم بالا میں ہے، لیکن انسان کی روح اسی مادی جسم میں ہے، اور جب انسان کی روح بیمار ہوتی ہے تو یہ مادی جسم بھی بیمار ہو جاتا ہے. دنیا میں زندہ رہنے کے لیے آج سے نہیں بلکہ اس وقت سے جب انسان ابھی پتھر کے دور میں زندہ تھا کچھ اصول وضع کیے گئے تھے، انسان کی طرف سے بھی اور رب تعالیٰ کی طرف سے بھی. اس زمانے میں جو پیغمبر زمین پر اتارے گئے ان کو جو صحیفے عطا ہوئے ان صحیفوں میں بھی انسانی معاشرت کے اصول بتائے گئے تھے. مذہب کیا ہے؟ یہ ان اصولوں کا مجموعہ ہے جو رب تعالیٰ انسان کو بتاتا ہے کہ بہترین زندگی گزارنے کے طور طریقے کیا ہیں اور اس کے فوائد اس دنیا میں کیا ہیں اور آخرت میں کیا ہیں. انسان جو اصول وضع کرتا ہے ان میں اور اللہ کے وضع کردہ اصولوں میں صرف ایک ہی فرق ہے کہ انسان کے وضع کیے ہوئے اصول صرف اس دنیا کے فائدے کے حصول میں مددگار ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے وضع کیے ہوئے اصول نہ صرف اس دنیا میں فائدہ دیتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی ان کا فائدہ
اس سے کہیں زیادہ ہے جو اس دنیا میں فائدہ دیتی ہیں. تو مذہب مجموعہ ہے انہی اصولوں کا، احکامات کا، ان طور طریقوں کا جو رب تعالیٰ وضع کرتا ہے اپنے نائب کے لیے کہ وہ کس طرح سے اس دنیا میں زندہ رہے کہ یہ دنیا بھی اس کی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. مختلف جگہوں پر علماء کی محفل میں بھی جب کبھی میں نے ایک بات عرض کی تو بات کو پورا سنے بغیر کئی آئی بروز ریز ہوئے، لیکن جب پوری بات میں نے مکمل کر لی تو پھر چہروں پر اطمینان جھلکا. جب میں یہ کہتا ہوں کہ میرے نزدیک اس دنیا کی زندگی کہیں زیادہ اہم ہے آخرت کی زندگی سے، اس لیے کہ ہماری آخرت کی زندگی کا انحصار ہی اس دنیا کی زندگی پر ہے. جو اعمال اس دنیا میں ہم کر لیں گے، اس زندگی میں کر لیں گے، اس دنیا کی بہتری کا انحصار بھی انہی اصولوں پر، انہی اعمال پر، انہی طور طریقوں پر ہوگا، اور انہی اعمال کے نتیجے میں آخرت کی زندگی ہمیں نصیب ہو جائے گی. تو آخرت کی زندگی امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ زندگی ہم کس طرح گزار جائیں گے. یہی زندگی ہماری آخرت کی زندگی کو بنا دے گی. تو توجہ یہ دی جانی چاہیے کہ ہماری اس دنیا کی زندگی بہت بہتر طریقے سے گزرے اور انہی طور طریقوں سے گزرے جو طریقے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وضع کر دیے ہیں، جس کو ہم اسلام کے نام سے جانتے ہیں. روحانیت کیا کرتی ہے؟ وہ طور طریقے جو اسلام نے وضع کیے ہیں ہمارے لیے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے. روحانیت ہماری ٹریننگ کرتی ہے کہ ہم ان طور طریقوں پر عمل پیرا ہو سکیں. کئی موقعوں پر پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ دشوار کام قربانی کرنا ہے. انسان عام حالات میں قربانی نہیں کر سکتا، چاہے وہ قربانی اپنے آرام کی ہو، اپنی آسائشوں کی ہو، یا بہت محنت سے کمائے ہوئے روپے پیسے کی کمی ہو، اپنے عزیز ترین رشتوں کی قربانی ہو. وہ قربانی آسانی سے نہیں کر پاتا. اور مزہ یہ ہے کہ یہ زندگی خوبصورت ہو نہیں سکتی جب تک کہ انسان قربانی کرنا نہ سیکھ لے، اور قربانی کرنا بھی اس طریقے سے سیکھ لے کہ جب وہ قربانی کر رہا ہو تو اسے احساس بھی نہ ہونے پائے کہ کوئی میں نے مشکل کام کیا ہے. وہ اس طرح سے روٹین بن کر انسان کی زندگی میں داخل ہو جائے کہ بالکل اسی طرح جیسے ہم نہایت آسانی کے ساتھ پانی پی لیتے ہیں. پانی صرف ہمارے فوڈ پائپ سے گزرتا ہے، ونڈ پائپ سے نہیں گزر پاتا. اس میں کوئی کانشیس ایفرٹ نہیں ہوتی، وہ آٹومیٹک سوئچ اوور ہوتا رہتا ہے ونڈ پائپ سے فوڈ پائپ کی طرف. بالکل اسی طرح اگر ہماری ٹریننگ پراپر ہو جائے تو پھر دوسرے کے لیے قربانی کرنا ہمارے لیے اتنا ہی آسان ہوتا ہے اور اتنا ہی میٹر آف روٹین ہو جاتا ہے جتنا کہ پانی پینا. اور یہ صرف اس صورت میں ہوگا جب ہماری روحانی تربیت ہو جائے گی، ہم روحانی طور پر اتنے مضبوط ہو جائیں کہ مشکل سے مشکل کام جس کا حکم اللہ نے دیا ہے اس کو ہم نہایت آسانی کے ساتھ پورا کر لیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی قومیں عروج کو پہنچی ہیں ان کو اگر ہم اسٹڈی کر لیں تو ایک چیز بنیادی طور پر سامنے آ جائے گی کہ ان قوموں کے مورلز بہت ہائی تھے.
اور ان ہائی مورلز کے نتیجے میں ان کے اندر کردار کی پختگی آئی ہے. انسان میں نہ تو مورل کریج کبھی پیدا ہو سکتی ہے، نہ فزیکل کریج، جب تک کہ اس کے مورلز بہت ہائی نہ ہوں. جہاں انسان کے مورلز ختم ہوئے ہیں، مورل ویلیوز ختم ہو گئی ہیں، وہاں انسان کا مورل کیریکٹر بھی ختم ہو جاتا ہے. اور جب مورل کیریکٹر ختم ہوتا ہے تو اس کے اندر انٹلیکچوئل اینڈ فزیکل کریج دونوں ہی ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کے اندر کبھی استقلال نہیں آئے گا، مشکل حالات کے سامنے ڈٹ کے کبھی کھڑا نہیں رہے گا. تو روحانیت در حقیقت انسان کے مورلز کو ڈیولپ کرتی ہے. ان مورلز کو انسان کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنا دیتی ہے. اور جب وہ مورلز انسان کی زندگی کا روزمرہ کا حصہ بنتے ہیں تو اس کے اندر کردار کی عظمت پیدا ہونے لگتی ہے. اور یہی کردار کی عظمت انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کر دیتی ہے اور آخرت میں بھی. روحانیت کسی طور بھی ہماری معاشرت، ہماری سیاست یا ہماری معیشت سے علیحدہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ جب یہ مورلز ڈیولپ کرتی ہے انسان تو دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کا انٹریکشن خوبصورت ہو جاتا ہے. وہ لینے پر مبنی نہیں ہوتا، وہ تعلق وہ دینے پر مبنی ہوتا ہے، اور دیتا ہوا شخص ہر انسان کو اچھا لگتا ہے. ہر طریقے سے وہ دوسروں کو دیتا ہے. وہ اپنی خوشیاں دوسروں میں بانٹ دے گا، وہ اپنی خوشحالی دوسروں میں بانٹ دے گا. لیکن دکھ کسی سے شیئر نہیں کرتا. دکھ صرف اس کے اپنے ہوتے ہیں، وہ دوسروں تک جانے نہیں دیتا. تو جب انسان دوسروں میں خوشیاں بانٹنے لگتا ہے تو دوسروں کے لیے رحمت بن جاتا ہے. انسان دیانتداری کے اعلیٰ معیار پر چلا جاتا ہے جب انسان سچائی کے اعلیٰ معیار پر جاتا ہے، جب انسان اپنے مفادات کی قربانی کرنا سیکھ لیتا ہے. تو بحیثیت انسان بھی وہ بہت اچھا ہے، بحیثیت سیاستدان بھی بہت اچھا ہے، بحیثیت اکانومسٹ بھی وہ بہت اچھا ہو جائے گا. تو یہ روحانیت سرو کرتی ہے. صرف ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ جو روحانیت کی راہ پر چلے somehow or the other وہ دنیا کو چھوڑ گئے، اس لیے کہ روحانیت کو اختیار کرنا بہت آسان ہے اگر ترک دنیا کر دی جائے، کیونکہ اس میں کہیں کوئی نہ تو دشوار مرحلہ آتا ہے، نہ کوئی امتحان آتا ہے. اور اگر اس نے بھرپور دنیاوی زندگی گزاری ہے، اس کے ساتھ ساتھ روحانیت اختیار کی ہے، تو ہر قدم پر دشوار مرحلے آتے ہیں، ٹیسٹ آتے ہیں. ایک کنویئر بیلٹ چلتا ہے ٹیسٹ کا انسان کی زندگی میں. ہر لمحے ایک نیا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس میں پاس ہونا خاصا دشوار ہے. اسی لیے لوگ آسان راہ لیتے ہیں. مینجمنٹ کی زبان میں سے ہم کہتے ہیں دی پاتھ آف لیسٹ ریزسٹنس، وہ لے جاتے ہیں لوگ. اور اگر دنیا میں انسان اس طرح زندہ رہا کہ ایک ہاتھ میں دین اور دوسرے میں دنیا، اور دونوں ہاتھ ایک دوسرے سے نیچے نہیں ہوتے، برابر رہیں، وہ بہترین صورت ہے. اور وہی اصل سنت کی پیروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اسی سے مرقوم ہے کہ آپ نے دین بھی تمام کائنات کی مخلوق سے بہتر نبھایا، اور دنیا بھی
तमाम मखलूक से कहीं ज्यादा बेहतर निभाई। हम जो लस्ट रखते हैं, एक भूख है हमारे अंदर रूहानियत हासिल करने की, तो ये ज़हन में हम रख लें कि रूहानियत तो हासिल ज़रूर करें, लेकिन उसका एंगल सिर्फ एक हो कि इससे हमें वो स्ट्रेंथ मिल जाएगी कि हम अल्लाह के वज़ा किए हुए असूलों पर आसानी से चल पाएंगे। और जब हम अल्लाह के वज़ा किए हुए असूलों पर चलते हैं तो अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है और अल्लाह की दोस्ती हासिल हो जाती है। ये मैं अक्सर बेशतर अर्ज करता रहता हूँ कि ये जो वक्त होता है संडे का 1 घंटे का, इसमें ज़ाती मामलात न लाए जाएं। किसी साहब ने अपने ख्वाबों के बारे में लिखा है, उनको अक्सर ख्वाब आते हैं और उन ख्वाबों में मैं उनके साथ होता हूँ। तो ये ख्वाबों की ताबीर तो मैं उनकी जब अलहदगी में मिलेंगे तो अर्ज कर दूंगा, लेकिन फिलहाल सिर्फ इतनी सी अर्ज कर देता हूँ कि मैं अक्सर बेशतर हजरात से सबसे कहता हूँ कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। ये ख्वाब जो लिखे हैं किसी साहब ने, तो ये उसका एक सबूत है कि इतना बुरा आदमी हूं कि मैं लोगों को आराम से सोने भी नहीं देता, उनको ख्वाबों में भी आ जाता हूं। किसी ने एक सवाल भेजा है कि जिंदगी पैदा होने से पहले भी है और बाद में भी है। दरमियानी अरसे की तो समझ आती है कि पहले के बारे में भी अंधेरा है और बाद के बारे में भी। ये सोचकर ही खौफ आता है कि हम अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं, जबकि आए किसी और मकसद के लिए हैं और जिंदगी के असूलों और खतूत पर गुजारनी है। इत्तेफाक से ये सवाल का जवाब मैं अभी पहले ही अर्ज कर चुका, सवाए इस सवाल के इस हिस्से के कि जिंदगी का वो हिस्सा जो इस दुनिया में वजूद में आने से पहले है वो भी अंधेरा है, और इस जिंदगी से चले जाने के बाद भी अंधेरा है, ऐसा नहीं है। यहाँ कुछ नशिस्तों में मैंने अर्ज किया था कि जब इंसान दुनिया में नहीं आया था तो उससे पहले क्या था, और उसकी रूह आलम में बाला में रहती है। रूह की तख्लीक का अमल क्या था, फिर रूह को किन किन मदारिज से गुजारा गया, ये भी मैंने बड़ी तफसील से अर्ज किया था। अंधेरा नहीं है, उसमें एक प्रोसेस से गुजरा है इंसान, या कम से कम इंसान की रूह एक प्रोसेस से गुजरी है, और फिर आलम अरवाह में वो मौजूद है, इस इंतजार में कि उसे कब इज़्न रवानगी मिलता है कि दुनिया में तुम्हारा जिस्म वजूद में आ गया, तो जाके उस जिस्म में दाखिल हो जाओ। फरिश्ते उसे इंसानी जिस्म में दाखिल कर देते हैं। अंधेरा नहीं है, एक अमल से गुजारी गई है इंसानी रूह, जिसका जिक्र पहले हुआ, और दुनिया की जिंदगी के बाद भी अंधेरा नहीं है, बल्कि उस जिंदगी पर तो पैगंबरों ने भी रोशनी डाली, और फिर हर मजहब के उलेमा ने भी उस जिंदगी पर नजर डाली है। मज़ाहब जो इल्हामी है, उनमें कोई भी ऐसा मजहब नहीं है जो इंसान को इस बात की खबर न देता हो कि इस दुनिया की जिंदगी के बाद की जिंदगी भी मौजूद है, चाहे वो
तोरा में जिक्र हो, जोरा में जिक्र हो, बाइबल में जिक्र हो या कुरान पाक में जिक्र हो, सब में ही आखिरत की जिंदगी का जिक्र है और वो एक मुस्तकिल जिंदगी है। यहाँ मुख्तलिफ औकात में उस जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल ज़ेर बहस आते रहे हैं। उनको अगर दोहराऊंगा तो आप हजरात जो शुरू से यहाँ तशरीफ ला रहे हैं उनका वक्त आया करने वाली बात है। तो जिन साहब ने ये सवाल लिखा है, अगर पुरानी गुफ्तगू यहाँ होने वाली नशिस्तों में उसे सुन लें तो पैदाइश से पहले की जिंदगी जो है उसके बारे में भी मालूमात मिल जाएंगी और मरने के बाद की जिंदगी में भी। अगर आप में से किसी साहब के पास कोई सवाल हो तो फरमा दें तो मैं उसका जवाब दे दूंगा, क्योंकि आज वालेकुम अस्सलाम। सर, वो आपकी बाहर रवानगी से पहले जो है वो एक सवाल आया था कि जो सूरह रहमान है उसकी फजीलत के ऊपर आप कोई लेक्चर देंगे, वो फिर टलता रहा वो। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम या अगर अभी हो सकता है तो एज यू। सूरह रहमान की मुझे याद आ गई बात, मैंने कहा था कि मैं किसी मौके पर सूरह रहमान की फजीलत के बारे में अर्ज कर दूंगा। वो एक लंबी गुफ्तगू है जो 4-6 घंटे से कम पर नहीं मुहित होगी। नेक्स्ट संडे अगर आप मुझे शुरू ही में याद दिला दें तो इंशाअल्लाह उसकी इब्तिदा नेक्स्ट संडे से कर देंगे बशर से जिंदगी। और मेरा ख्याल है 2-4 संडेज में उसे मुकम्मल हो जाना चाहिए। मालूमात और इल्म की हद तक तो अगर हम फजीलत किसी की जानना चाहें तो ठीक है। मसला ये बन जाता है कि कुरान पाक की मुख्तलिफ सूरा जो हैं उनकी फजीलत जब हम बयान करते हैं और जो सुनते हैं तो उससे दुनिया का फायदा उठाने की एक राह नजर आने लगती है हमें। हम उन सूरतों को दुनिया में मकासद के हसूल में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। मैं ये समझता हूं कि ये बदकिस्मती है हमारी कि हमने कुरान को भी इसी काम के लिए रख लिया कि उससे दुनियावी कामों के हसूल का काम ले लिया जाए, जबकि कुरान पाक रब ताला ने इसलिए उतारा था कि हमें वो सीधी राह दिखा दे। और सीधी राह इंसान देख नहीं सकता जब तक कि उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत न निकल जाए। तो कुरान जो दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल से निकालने के लिए आया था, हमने अपने ऊपर जुल्म किया कि उस कुरान से दुनिया के मामलात को हल करने में मदद लेनी शुरू कर दी। इस सूरत को ऐसे मौके, इस मौके पर इतनी मरतबा पढ़ लिया जाए, इस टाइम पर इतनी मरतबा पढ़ लिया जाए तो ये कि दुनियावी काम हो जाएगा, दुनियावी काम हल हो जाएंगे, मुश्किलें हल हो जाएंगी। वो मैं समझता हूं कि हम खुद अपनी जात पर जुल्म करते हैं, जबकि रब ताला ने इस दुनिया को आलिमुल असबाब बनाया है। यहाँ हर चीज का एक सबब है, हत्ता कि मौत का भी एक बहाना। और इस दुनिया के काम मशरूत हैं इंसान की अपनी कोशिश और मेहनत से। उस मेहनत और कोशिश को हम सपोर्ट करते हैं रब के हुजूर दुआ करके कि या बारी ताला हमारे अंदर जितनी सकत थी हमने वो मेहनत कर देखी, अब मामला तेरे स्पुर्द है,
تو ہمیں اس محنت کا بہترین اجر عطا فرما دے، اور بے شک تو محنت، کسی کی محنت اپنے ذمہ نہیں رکھتا، بلکہ اس کی محنت کا کئی گنا بڑھا کر اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ سورہ رحمان کے بارے میں آج کل خاصا سلسلہ چلا ہوا ہے کہ اس کو بیماری میں استعمال کیا جائے کہ اس سے بیماری سے نجات ہو جاتی ہے، قرض سے نجات کے لیے اسے پڑھ لیا جائے۔ سخت گیر حاکم کا دل نرم کرنے کے لیے اسے پڑھا جا رہا ہے۔ اس سے تو ہدایت لی جانی چاہیے۔ میں اس کی فضیلت بیان کر دوں گا آپ کے سامنے جو کچھ بھی مجھے آتا ہے، لیکن اس درخواست کے ساتھ کہ یہ اتنی پیاری صورت ہے کہ اس صورت سے رب کو پہچانا جانا چاہیے، رب کی عظمت کو پہچانا جانا چاہیے، دنیاوی کاموں کو اس سے حل نہ کیا جائے۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، ہم یہ جانتے ہیں کہ اولیاء کرام نے طریقت کا راستہ اپنا کے اللہ کا قرب حاصل کیا، تو دوسری طرف اس وقت جو مکہ اور مدینہ کی امامت جن لوگوں کو ملی ہوئی ہے وہ تصوف اور طریقت کو بدعت کہتے ہیں اور اس کی فارمل ٹرمینالوجیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں، تو ان دو باتوں کو کس طرح ریکنسائل کیا جائے گا؟ کیونکہ یہ تو ایک فضیلت اور اعزاز کی بات ہے، مکہ اور مدینہ کی امامت کسی کو ملنا۔ دیکھیے، تصوف اس طرح سے الہامی چیز نہیں ہے جیسے اسلام۔ یہ تو ایک طریقہ ڈیوائز ہوا تھا اسلام پر عمل پیرا ہونے میں آسانی پیدا کرنے۔ اگر ایک طریقے کو کچھ لوگ نہ مانیں تو اس میں نہ تو کوئی گناہ کی بات ہے، نہ کوئی پریشانی کی بات، اور نہ ہی انہیں اس کے لیے کسی طرح سے بھی مورد الزام ٹھہرایا جانا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ بغیر کسی ایکسٹرا ٹریننگ کے اسلام پر صحیح معنی میں عمل کر لے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں، اسے ضرور عمل کر لینا چاہیے۔ جہاں تک اس طریقے کو بدعت سمجھنے کی بات ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں بھی وہ بہت زیادہ غلط ہے۔ یہ موقع خود ہم نے انہیں فراہم کیا ہے۔ جب ہم کسی ایک اچھی چیز کو برے طریقے سے کرنے لگیں گے تو اس پر اعتراضات آئیں گے، تو بجائے ان اعتراضات کا برا منانے کے اس اچھی چیز کو برے طریقے سے کرنے کے طریقے کو درست کر لیا جائے۔ وہ بالکل درست کہتی ہیں جو اعتراضات ہیں ان کی، اس کے اندر جیسے عبادات کا سلسلہ ہے، میں خود بھی اس محفل میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ عبادت جتنی چھپ کر کی جائے اتنی بہتر ہے۔ اللہ تعالی کے ساتھ لو لگانی ہے تو میرے خیال میں بند دروازوں کے پیچھے یہ عمل کیا جانا چاہیے، نہ کہ پبلکلی۔ اللہ تعالی نے ہم پہ نمازیں فرض کی ہیں، لیکن
یہ بہت کم لوگوں کو علم ہوگا اس بات کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں سوائے فرض نمازوں کے باقی ساری نماز اپنے حجرے میں بند ہو کے پڑھتے تھے. صرف فرض نماز ایسی تھی جو باجماعت ادا کی جاتی تھی. بہت سے لوگوں نے ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ سعودی عربیہ میں لوگ سنت نہیں پڑھتے. تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ انسان کو بدگمانی سے بچنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوں کہ فرض نماز تو وہ باجماعت ادا کرتے ہیں مسجد میں اور باقی نماز گھر جا کے ادا کرتے ہوں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارک میں باقی نماز ادا فرمائی ہے. عبادات کو جتنا چھپا کے کیا جائے اتنا بہتر ہے، اتنی ہی جلدی انعامات بھی آتے ہیں اس کے. لیکن ہمارے یہاں تصوف میں یا طریقت میں حلقہ باندھ کے بآواز بلند ذکر کیا جاتا ہے. اگر اس پر وہ اعتراض کرتے ہیں تو میرے خیال میں تو اس اعتراض کو وزن دیا جانا چاہیے بجائے اس کا برا ماننے کی. اسی طرح ہم لوگ یہ کہتے ہیں فلاں کے نام کا ختم دلا دیں، یہ شرک ہے. اس میں ان کی اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا، بالکل درست فرماتے ہیں وہ لوگ. ایسی بہت سی اور مثالیں دی جا سکتی ہیں. ہم نے خود ان طریقوں میں جب افراد و تفرید کا سلسلہ شروع کیا تو پھر دوسروں کو موقع ملا یہ بات کہنے کا کہ یہ بدعت ہے. اگر ہم طریقت کو اور تصوف کو اس کی اصل حالت میں ہی زندہ رکھتے اور اس پر عمل کرتے تو یہ اعتراضات کبھی پیدا نہ ہوتے. ہم تصوف کو اپنے اندر بہتری لانے کے لیے پیدا کریں، نہ کہ دکھاوے کے معاملات میں ہم چلے جائیں. روحانیت میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے صحبت کی، فلاں شخص نے فلاں درویش سے یا پیر سے صحبت حاصل کی، اس سے کیا مراد ہے؟ بات یہ ہے کہ صحبت تو قریب رہنے کے معنی میں استعمال ہوتی ہے. تو اگر کوئی صاحب کسی بزرگ کے پاس جا کے رہتے ہیں، ان کے پاس زیادہ دیر بیٹھتے ہیں تو وہ ان کی صحبت اختیار کر رہے ہیں. انسان جہاں بیٹھتا ہے، جن لوگوں میں بیٹھتا ہے، جن لوگوں سے ملتا ہے، جن لوگوں سے گفتگو کرتا ہے، وہیں سے وہ سیکھتا ہے. اگر کوئی نہ بھی سیکھنا چاہے تو غیر شعوری طریقے پر وہ صحبت اس پر اثر انداز ہوتی ہے، اس سے بچ نہیں سکتا آدمی. تو طریقہ یہ تھا کہ لوگ اپنا زیادہ وقت بجائے فضول باتوں میں ضائع کرنے کے جو مستند قسم کے اولیاء کرام تھے، مستند قسم کے صاحب علم تھے، ان کی محفل میں جا کے بیٹھتے تھے کہ وہاں ہر لمحے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت اسلام کا نام جپا جائے تو اس کا ذکر ہوگا، بلکہ کسی چیز کا نام اگر بہت کثرت سے لیا جائے تو انسان دور بھاگنے لگتا ہے. تو ذکر وہی اچھا جو بڑے لطیف پیرائے میں ہو، انڈائریکٹ مینر میں ہو، تاکہ لوگ اسے انجوائے کرتے رہیں اور اسی انجوائمنٹ کے دوران وہ سیکھتے چلے جاتے ہیں. تو یہ صحبت ان معنوں میں استعمال ہوا، لفظ صحبت ان معنوں میں استعمال ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سنڈے دوبارہ روٹین میں آ جائیں گے اور کسی ایک موضوع پر بات ہوگی کہ ابھی سورہ رحمان کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ ذکر ہوگا نیکسٹ سنڈے، اس کے بعد آنے والے کئی ایک سنڈیز.